اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن مجید کی ترتیب و تنوین اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں تاریخ ساز کردار ادا کرنے والی خاتون جن کے بارے میں حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ کثیر الصیام اور قائم اللیل ہیں اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ حضرت حفصہ کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر مسائل بلا تکلف نہایت بے باکی سے دریافت کر لیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہایت تحمل کے ساتھ بڑے پیار سے جوابات فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اہل ایمان غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر توقف کر کے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورے کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس نے زانوؤں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فقر میری شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر یعنی ازواج مطہرات کے حجرے انداز رہائش دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ فقر و فاقے کے ساتھ درویشانہ انداز میں دونوں جہانوں کی شہنشاہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا وصف ہے۔ تمام امہات المومنین کی رہائش کے لیے ایک جیسا چھوٹا سا حجرہ ہے جس کی دیواریں مٹی کی کچی اینٹوں کی، چھتیں کھجور کے پتوں کی، دروازے پر کمبل کا پردہ، گھر کے اندر ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چکی اور ضرورت کا انتہائی مختصر سا سامان۔ ایسے ہی ایک چھوٹا سا حجرہ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ کی چہیتی بیٹی سیدہ حفصہ کے حصے میں بھی آیا۔ حجرہ ازواج مطہرات میں کئی دن تک چولہا نہ جلتا تھا۔ چند کھجوریں مٹھی بھر ستو اور تھوڑی سی جو کئی دنوں تک کے لیے کافی ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کے لیے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا جسے دوہرا کر کے بچھا لیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ توکل علی اللہ، صبر و قناعت، ضبط و تحمل، ایثار و قربانی، سخاوت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار کاشانہ حرم نبوی میں اللہ کے محبوب کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ کے محبوب کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورہ تحریم اور سورہ احزاب نازل ہوئیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو معاملات اور اس حوالے سے امہات المومنین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت الفاظ میں تنبیہ کا ذکر ہے، سب امہات المومنین کو یہ اختیار دے دیا کہ اگر وہ دنیا کی عیش و عشرت چاہتی ہیں تو اللہ کے محبوب انہیں رخصت فرما دیں گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ دوسری ازواج مطہرات کی طرح ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ نے بھی دنیا کی عیش و عشرت کے بجائے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت میں عظیم انعام ہی کو اپنے لیے بہتر اور افضل پایا۔ یوں تو تمام ازواج باہمی پیار و محبت سے رہا کرتی تھیں، لیکن کبھی کبھی پیار محبت کے ان رشتوں میں وقتی طور پر مد و جزر بھی آ جاتا ہے۔
ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتی تو ایک دوسرے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کرتی تھیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما کر تحمل اور تدبر سے اختلافات و غلط فہمیاں دور فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ترمذی میں درج ہے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ اپنے حجرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ حفصہ کہتی ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حفصہ کو بلایا اور فرمایا، حفصہ اللہ سے ڈرو۔ پھر حضرت صفیہ سے فرمایا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا پیغمبر اور تمہارے شوہر پیغمبر ہیں، حفصہ تم پر کس بات میں فخر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنا فرض اولین سمجھتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اپنے ہاتھوں سے انجام دینا اپنے لیے باعث فخر و عبادت سمجھتی۔ نہایت متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھیں، کثرت سے روزے رکھتی۔ سیرت کی کتابوں میں تحریر ہے کہ جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، حفصہ بہت عبادت گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والی خوش بخت خاتون ہیں، یہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ حضرت جبرائیل کا یہ بیان حضرت حفصہ کی بزرگی اور اللہ کی ان سے خوشنودی کا مظہر ہے۔ ابن سعد میں حضرت حفصہ کے بارے میں تحریر ہے کہ وہ صائم النہار اور قائم اللیل ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ اپنی وفات کے وقت بھی روزے سے تھیں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ کا تعلق جس خاندان سے تھا وہ اپنی علمیت، قابلیت، فصاحت و بلاغت میں پورے قریش میں ممتاز تھا۔ حضرت عمر قریش کے ان 17 افراد میں سر فہرست تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ سیدہ حفصہ کو پڑھنے لکھنے کا شوق ورثے میں ملا تھا۔ فہم و فراست، فطانت و ذہانت، قوت حافظہ میں کمال رکھتی تھی۔ آپ جب ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں تو لکھنا نہیں جانتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کے اس شوق کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے خصوصی انتظامات کیے اور انہی کے خاندان کی ایک خاتون حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معمور کیا کہ وہ ان کو لکھنا سکھائیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انہیں زہریلے کیڑوں مکوڑوں کے کاٹنے کا دم بھی سکھایا۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے کیونکہ یہ معارف و حقائق اخذ کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات کو بڑی توجہ سے سنتی اور انہیں نہ صرف اپنے قلب و ذہن میں محفوظ کر لیتی بلکہ لکھ بھی لیا کرتی۔ اسی اعزاز و امتیاز کا نتیجہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں قرآن پاک کے تمام کتابت شدہ اجزاء اوراق اور تختیاں یکجا کر کے ان کے پاس رکھوا دیے تھے، پھر جو پوری زندگی انہی کے پاس رہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ کے پاس سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی تشریف لائے جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے اہل عراق کے ساتھ مل کر شامیوں سے جہاد کر رہے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ کو لوگوں کے قرآن کریم میں اختلاف کرنے کے رویے نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا تھا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت بھی کتاب اللہ کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائے، آپ اختلافات کا سدباب کریں۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں وہ مصحف جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے لکھوایا اور سیدنا عمر کے پاس ساری زندگی محفوظ رہا اور سیدنا عمر کے بعد اب آپ کے پاس محفوظ ہے، عنایت فرمائیں تاکہ ہم اس کے مطابق نسخے تیار کریں، اس کے بعد آپ کو یہ مصحف واپس کر دیں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ نے وہ مصحف سیدنا عثمان رضی اللہ کو دے دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ نے حضرت زید بن ثابت،
حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ کے حوالے کیا تاکہ اسی کے مطابق دیگر قرآن کریم کے نسخے تیار کیے جا سکیں۔ جب نسخے تیار ہو چکے تو سیدنا عثمان رضی اللہ نے وہ مصحف ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ کو واپس کر دیا۔ اب تا قیامت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ کا بار احسان ایسا ہے جس پر مسلمانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ روئے زمین پر جب بھی کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ کا احسان بھی یاد آئے گا۔ حضرت حفصہ نہایت فراخ دل اور فیاض خاتون تھی۔ غربا، مساکین اور مفلوق الحال لوگوں کی مدد دل کھول کر کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جب 60 سال کے قریب ہوئی، آپ نے زندگی کے دروازے پر موت کی دستک کو محسوس کیا تو اپنے بھائی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو فرمانے لگی، عبداللہ، تمہیں یاد ہوگا والد محترم نے وفات سے قبل چوتھائی حصہ مال کی میرے لیے وصیت کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، جی بالکل یاد ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ نے فرمایا، پھر یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ والد محترم نے فرمایا تھا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو اس مال کو آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے، یہ بھی آپ کو یاد ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ہاں یہ بھی یاد ہے۔ تب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ آپ سے 60 روایت منقول ہیں، ان میں سے 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم میں اور باقی 50 احادیث کی دیگر کتابوں میں ہیں۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، البتہ ان کے شاگردوں اور ان سے حدیث سماع کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں شعبان 45 ہجری کو 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر مروان تھے۔ نماز جنازہ انہی نے پڑھائی، کچھ دور تک جنازے کو کندھا بھی دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ قبر تک لے گئے۔ حضرت حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں حضرت عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے آپ کو قبر کی آغوش میں اتارا۔ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ حضرت حفصہ کا سال وفات وہی ہے جس سال کے معاویہ بن خدیج نے افریقہ پر حملہ کر کے اسے فتح کیا تھا۔ یہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت تھا۔ اس سال دوسری مرتبہ افریقہ فتح ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ یہ علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن جیسی پاکیزہ کردار والی خواتین کے کردار کی پاکیزگی عطا فرمائے اور ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین کو ان جیسے طرز زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔